اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات سے نجات کا وظیفہ نوٹ فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا دشمن کی قید میں ہے اور گھر میں فاقہ ہے، غربت ہے، تنگی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی 1 کلو جو یعنی 1 سیر جو ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظاہری طور پر دنیاوی یعنی اسباب میسر نہیں ہیں، تو حضور نے حضرت عوف بن مالک کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کرو، اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور یاد رکھیے کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ایک حدیث میں اور آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وظیفہ 99 یعنی 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری، جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو فرمایا کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو زندگی کا معمول بنا لیں، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پھنس جاؤ، تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے چند دن ہی یہ وظیفہ کیا، اس کو پڑھا، تو فرمایا ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا تو اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، تو فرمایا میں دیکھوں صحیح جا کر کون ہے۔ تو فرمایا جب دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا موجود اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کی قطار ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو میرے بیٹے نے عرض کی، ابا حضور میں ان کی قید سے بھاگ آیا ہوں، مجھے موقع ملا ہے اور ساتھ ان کے 100 اونٹ بھی ہانک کر لایا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے رزق وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زندگی میں کبھی فقر و فاقہ آ جائے، غریبی آ جائے، تنگی آ جائے، مشکلات آ جائیں، تو فرمایا لوگوں کو نہ بتاتے پھرو کہ میرا ہاتھ تنگ ہے، میرے مشکل آ گئی ہے یا میں کسی پریشانی میں پھنس گیا ہوں۔ تو فرمایا اس طرح تمہاری مشکلات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر یہ بات کسی سے شیئر بھی کرنی ہے تو فرمایا ایسا کرو، مصلی بچھا لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تنگی آ گئی ہے، دکھڑے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو فرمایا جب یہ تم ایسا کرو گے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ تنگی آ گئی مالکہ سب بیماریوں کی علاج جو ہے تیرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیر یا جلدی اللہ تعالیٰ اس بندے کو مالا مال فرما دے گا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے،
تو فرمایا جس طرح توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے اس طرح فرمایا حق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق اس طرح دے گا جس طرح پرندے کو دیتا ہے۔ فرمایا جب ہم کسی کام پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے میں نے دفتر جانا ہے، میں نے فیکٹری جانا ہے، میں نے کسی کاروبار پہ جانا ہے، میں نے نوکری کرنی ہے، میں نے فلاں کام جانا ہے، فلاں بازار جانا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو پرندے ہیں ان کا کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی ان پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ صبح نکلتی ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس گھر لوٹتے ہیں تو فرمایا ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی منشا کے مطابق انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھو شیر روزانہ گوشت کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہے، اسی طرح ہنس ہے وہ سچے موتی کھاتا ہے۔ آپ بازار میں جائیں موتی خریدیں تو لاکھوں کی تعداد سے وہ ایک موتی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہنس کو صبح بھی دوپہر بھی شام بھی پیٹ بھر کر کھانا کھلا رہا ہے، یہ چیزیں موتی کھلا رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کبھی مشکل پیش آ جائے، جب کبھی تمہارے مشکلات تمہیں گھیر لیں تو فرمایا کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔